ہمارا امام صاحب نماز پڑھا کے ہوٹل پہ بیٹھا ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لے، سگریٹ لگائی ہو، اگرچہ شادی ہو، آپ دیکھیں گے مولا علی کی ہستی پر سوال ہو سکتا ہے، مولا علی نے نمازیں پڑھ کے بتا دیا یہ سارے کہانیاں بعض جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، 2 نمبر ہیں، کہانیاں گھڑنے والے ہیں، میں علی کا عمل دیکھ لو، میں نے ابو بکر کو امام مانا، عمر کو امام مانا، عثمان کو امام مانا، امام مان کر بتا دیا 1400 سال کے بعد آنے والا مسلمان 2 نمبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو میں علی 2 نمبروں کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں گا؟ میرا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے میں علی بھی شان والا ہوں، میرے امام ابو بکر عمر بھی بڑی شان والے ہیں۔ اچھا یاد رکھنا، ہم میں سے ہر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے، کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جو کہے جی مجھے حضور کے گھرانے سے پیار نہیں ہے، ہر کوئی محبت کا دعوے دار ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس کی محبت قبول ہوگی۔ میں ذہن کو چوٹ کرنے کے لیے اور بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ کوئی بندہ آئے اور آ کر کہے میرا نام لے کر کہ صدام صاحب ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، میں کہوں گا جی شکریہ، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے استاد صاحب آ جائیں، وہ بندہ دیکھ کر میرے استاد صاحب کو منہ بگاڑ لے، بے ادبی سے پیش آئے، اب بتاؤ جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا میرے استاد کی بے ادبی کرے گا تو مجھے اچھا لگے گا؟ بولیے، نہیں اچھا لگے گا۔ کیوں؟ میں کہوں گا بھائی مجھ سے اگر پیار ہے نا تو پھر میرے استادوں سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ جو میرے استادوں کا وفادار نہیں، میں اس کو اپنا وفادار نہیں سمجھتا۔ مجھ سے اگر وفا کرنی ہے، مجھ سے پیار کرنا ہے تو میرے اساتذہ کا بھی پیار اپنے دل میں بسانا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے لیکن میرے والد کا نام آئے تو طبیعت خراب ہو جائے، میں کہوں گا جناب سنبھل کر، اگر مجھ سے پیار کرنا تو میرے ابا جی سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اگر اہل بیت کی محبت چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اہل بیت سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ اور جس ابو بکر، عمر، عثمان کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں، اس ابو بکر، عمر اور عثمان کا بھی حیا کرنا پڑے گا۔ جو بندہ کہے کہ مولا علی سے پیار ہے، مولا حسن و حسین سے پیار ہے، لیکن جس کے بارے میں مولا علی کہیں گے پیچھے امام کے اللہ اکبر، اس حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں نکالے، تو بتائیں کیا وہ مولا علی سے محبت کرنے میں سچا ہے؟ بولیے۔ آج کل محفلوں میں ہر کوئی کہتے ہیں جی مولا علی کی شان سناتا ہوں، مولا علی کی شان سناتا ہوں، مولا علی کی عظمت سناتا ہوں۔ بھائی لاکھ مرتبہ سناؤ مولا علی کی عظمت، لاکھ کروڑ مرتبہ مولا علی کی عظمت پڑھ پڑھ کر سناؤ، جھوم جھوم کر سناؤ، پر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ان کا بغض اپنے دل میں مت پالو جن کو مولا علی نے اپنا امام مان لیا ہے۔ پتہ ہے کیا؟ میں 14 صدیوں کے بعد ہوں مولا علی سے، آپ 14 صدیاں بعد ہیں مولا علی سے۔ بے شک ہم گندے مندے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اتنی غیرت ہے۔ ہمارا امام صاحب نماز پڑھا کے ہوٹل پہ بیٹھا ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لے، سگریٹ لگائی ہو، اگرچہ شادی ہو، آپ دیکھیں گے تو دل میں تھوڑا سا فیل ہوگا کہ نہیں؟ ہمارا مولوی سگریٹ پیتا ہے بھائی، کہیں گے کہ نہیں؟ کچھ کہیں گے بھائی آج سگریٹ پی ہے، کل کو کچھ اور بھی پی لیں گے۔ کچھ کہیں گے یار مولوی صاحب سگریٹ پیتے ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی 14 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا ایک مسلمان، ملتانی مسلمان، وہ اتنا غیرت مند ہے ابھی بھی، وہ کہتا ہے میرا امام اتنا پاک صاف ہو کہ سگریٹ بھی اس کے منہ کو نہ لگے،
اتنا پاک صاف میرا امام ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر مولوی بھی ذرا غور کریں، جو کہتے ہیں یہ مقتدی اعتراض کرتے ہیں، یار وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو امام ایسا ہونا چاہیے، ہم پیچھے کھڑے ہوں تو ہم سیدھے مکہ پہنچے یا سیدھے مدینہ پہنچے۔ بس یہ امام اور مقتدی کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ اس میں محبتیں برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہہ لو بھائی۔ اچھا خیر، مطلب کہ آج 14 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا ملتانی مسلمان اتنا غیرت مند ہے، ابھی بھی کہتا ہے سگریٹ منہ کو لگ جائے، دل نہیں مانتا یار۔ اگر لوگوں کی بات مان لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ زہرا کا حق مارا تھا، حضرت عمر نے حضرت فاطمہ زہرا پر دروازہ گرایا تھا، حضرت عثمان نے باغ فدق سیدہ فاطمہ سے چھین کر کسی اور کو دے دیا تھا، اگر یہ جھوٹی کہانیاں مان لی جائیں تو پھر مولا علی پر سوال اٹھتا ہے کہ حضرت آپ تو نبی پاک کے داماد ہو، غیرت کے امام ہو، 14 صدیوں کے بعد آنے والا ملتانی مسلمان تو شرم و حیا رکھتا ہے، غیرت رکھتا ہے، جو سگریٹ پیے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تو آپ کی بیوی نبی کی بیٹی سیدہ زہرا پر ابو بکر نے ظلم کیا، عمر نے ظلم کیا، بیٹا تک قتل کر دیا، مار مار کے لکڑیاں ان کو چوٹیں لگا لگا کے شہید کر دیا، گھر کو آگ لگا دی عمر نے حضرت زہرا کے گھر کو، تو آپ پھر بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں؟ آج کل کے مسلمان تو غیرت رکھتے ہیں، تو حضرت آپ کیوں نہیں رکھتے؟ مولا علی کی ہستی پر سوال ہو سکتا ہے، مولا علی نے نمازیں پڑھ کے بتا دیا یہ سارے کہانیاں بعض جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، 2 نمبر ہیں، کہانیاں گھڑنے والے ہیں، میں علی کا عمل دیکھ لو، میں نے ابو بکر کو امام مانا، عمر کو امام مانا، عثمان کو امام مانا، امام مان کر بتا دیا 1400 سال کے بعد آنے والا مسلمان 2 نمبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو میں علی 2 نمبروں کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں گا؟ میرا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے میں علی بھی شان والا ہوں، میرے امام ابو بکر عمر بھی بڑی شان والے ہیں۔ یہ لوگوں کی جھوٹی کہانیاں، مولا علی نے اپنے عمل سے ان ساری جھوٹی کہانیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں جی سیدہ زہرا کا حق مارا، میں کہتا ہوں اے حق مارا ہوتا تو مولا علی نے نمازیں کیوں پڑھی؟ توجہ ہے؟ مولا علی نے نمازیں کیوں پڑھی؟ اس لیے میں گزارش کروں گا مولا علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضرت امام علی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں، ذرا توجہ سے سن لو، میرے امام علی مقام نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، اگر ان کے اندر کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کبھی بھی ان کے پیچھے نماز، بولیے ان کے پیچھے نماز۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، ایک ہے عمل کی کمزوری، ایک ہے ایمان کی کمزوری۔ کون سی کمزوری؟ بڑی کمزوری کون سی ہے؟ بولیے بھائی، ایک یہ ہے کمزوری سگریٹ ہے، یا سگریٹ کے اندر بھی کچھ ڈالا ہوا ہے، یہ عمل کی کمزوری ہے نا، چرس ہے، افیم ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، بدماش ہے، جو بھی ہے یہ عمل کی کمزوری ہے نا۔ ایک ہے ایمان کی کمزوری کی، بندہ کافر ہے، بے ایمان ہے، مشرک ہے، یہ کس چیز کی کمزوری ہے؟ ایمان کی۔ بڑی کمزوری ایمان کی ہے یا عمل کی ہے؟ بولیے، ایمان کی کمزوری بڑی کمزوری ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ابھی بھی حسن اللہ یاری امریکہ میں ہر ہفتے لائیو نیٹ پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو سنی یہ ثابت کر دے ابو بکر صدیق مسلمان ہیں، جو سنی یہ ثابت کر دے کہ عمر مسلمان ہے، عثمان مسلمان ہے، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، میں سنی ہو جاؤں گا۔ اور میں کہتا ہوں اے بھلیا لوکا، پہلے مجھے بتا تو صحیح، عمل کی کمزوری چھوٹی کمزوری ہے، چھوٹی کمزوری والے کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر حضرت ابوبکر اور عمر کے پیچھے ایمان کی کمزوری تھی تو مولا علی کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پتہ چلا؟ یہ نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، بعد میں آنے والے کہانی باز جھوٹے ہیں، مولا علی بھی سچے ہیں، مولا علی کے امام بھی سچے ہیں۔ توجہ ہے؟ ٹائم کتنا باقی ہے جی؟ ہو گیا ٹائم؟ وما علیہ الا البلاغ المبین۔